ہم گنواتے ہیں قرآن و حدیث سے، قرآن میں درجنوں جگہ ہے اے نبی آپ کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے. یہ قرآن کی ساری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ منسوخ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، حضور کو وفات سے پہلے قیامت کا علم نہ دیا گیا. قرآن میں تو وہ آیت موجود نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں یہ محبوبیت کا تقاضا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. اس سے پہلے ویڈیوز میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح یہ جھوٹ بولتا ہے. پہلے تو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بخود علم غیب جانتے ہیں اور عطائی نہیں جانتے ہیں. پھر عطائی مانتا بھی ہے کہ ہاں جو عطائی کہتے ہیں. پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنی بھی آیات ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہ آپ قیامت کا علم نہیں جانتے، یہ ان آیات کا انکار کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ان آیات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ منسوخ ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے اس کا. یعنی کہ جھوٹ پہ جھوٹ. جب بندے کا دماغ خراب ہو، باولا ہو جائے، اور اس نے پچھلی ویڈیو میں کہا بھی ہے کہ کیا مجھے کتے نے کاٹا ہے. ہاں، ایسے لوگوں کو جب کتے کاٹتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اہل سنت کہتے ہیں کہ جن آیات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی نفی ہے وہ آیات بالخصوص مکی ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں قیامت کا علم نہیں تھا. جسے قرآن پاک کو نزول ہوتا گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں اضافہ ہوتا گیا. یہ اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں. یہ طبیان قرآن ہے، یہ 12ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 565 کہ قیامت کے وقوع کے علم کی انتہا اللہ تعالیٰ پر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی کو اس کے وقوع کا علم نہیں دیا. واضح ہے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے وقوع کی خبر نہیں دی تھی. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے وقوع کا علم عطا فرما دیا، جو احادیث میں ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے. اور یہ صراط الجنان ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں یہ علم نہیں تھا قیامت کا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم عطا فرمایا. یہ صراط الجنان جلد 10 اور صفحہ نمبر اس کا 533. علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت واضح ہونے کے وقت کا علم نہیں دیا تھا. لہذا اس بات کے منافی نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام غیوب کا علم عطا فرمایا نہیں. یہ آپ علیہ السلام کو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کب آئے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت جمعے کے دن آئے گی. حدیث نمبر ہے 1977 مسلم شریف میں. اور کثیر تعداد میں احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے حال بتائے ہیں، قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں. مسلم شریف میں حدیث 7285 ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی 10 نشانیاں بتائی ہیں. پہلے جو قرآن پاک کی آیات میں آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ قیامت کے علم نہیں جانتے، لیکن جیسے ہی قرآن پاک کا نزول میں اضافہ ہوتا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم عطا فرمایا اور آپ علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں. کس طرح وہ سور پھونکا جائے گا وہ بتایا. آخر میں وہ لوگ جن پر قیامت برپا ہوگی ان کا حال کیا ہوگا اور کس طرح قیامت برپا ہوگی، کس طرح لوگ کیا اٹھیں گے قبروں سے، سارا کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتایا. یہ اہل سنت پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب منسوخ ہو گیا ہے، یہ محبوبیت کے تقاضا ہے، یا انکار کرتے ہیں، یہ سارا جھوٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے شریروں کے شر سے محفوظ رکھے.